تھوڑی سی زندگی انجوائے کر لوں، پھر جب آپ کی عمر کی ہو جاؤں گی نا تو آپ کی طرح ایک چارپائی پر تسبیح لے کر بیٹھ جاؤں گی۔ اس نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا، کانوں میں ہیڈ فون لگا کر باورچی خانے کی طرف چل پڑی۔ اوہ، شاید وہ کچھ بول رہی تھی۔ واپس مڑی، دادی اماں کی طرف آنے لگی۔ دادی صحن میں ایک چارپائی پر بیٹھی ہاتھ میں تسبیح لیے ذکر کرنے میں مصروف تھیں۔ دادی اماں، میں کالج جا رہی ہوں۔ واپس جانے کے لیے مڑی، دادی نے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے بٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، سائرہ، کتنا اچھا ہوگا اگر تم صبح تھوڑی دیر سویرے اٹھ جاؤ، نماز تلاوت قرآن کے بعد کالج چلی جاؤ۔ ہاں دادی، کل سے شروع کروں گی، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ویسے بھی ابھی میں بوڑھی نہیں ہوئی، تھوڑی سی زندگی انجوائے کر لوں، پھر جب آپ کی عمر کی ہو جاؤں گی آپ کی طرح ایک چارپائی پر تسبیح لے کر بیٹھ جایا کروں گی، سارا دن ذکر کیا کروں گی۔ اس نے ہیڈ فون کان میں لگائے دروازے کی طرف چل پڑی۔ پیچھے سے دادی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی رہیں۔ کچھ ہی دیر پہلے شہر کے ہائی وے پر کار اور ٹرک کے درمیان ایک زبردست حادثہ ہوا، جس کی وجہ سے کار میں موجود 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک لڑکی اور کار ڈرائیور شامل ہیں۔ نیوز چینلز پر یہ خبر بریکنگ نیوز ہوئی۔ سائرہ کے گھر میں یہ خبر ایٹم بم بن کر گری۔ پورے گھر میں صف ماتم بچ چکی تھی۔ والدین غم سے نڈھال بے اختیار رو رہے تھے۔ بھائیوں کی آنکھیں اپنی اکلوتی بہن کی جدائی میں برس رہی تھیں۔ چارپائی پر بیٹھی دادی اماں کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری تھی۔ ہر طرف دکھ درد کا عالم تھا۔ پیارے بچوں، یاد رکھو، اس دنیا میں آنے کی تو ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت اچانک تمہیں آ لے گی، تمہیں بالکل بھی مہلت نہیں ملے گی، لہٰذا مرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ کر لو۔ آج کسی اور کی باری تھی اور کل تمہاری باری ہو سکتی ہے۔